زندگی میں ضرور بنے. کمال کام کرتے ہیں یہ لوگ. یہ ادارہ ہے کراچی میں جناب, ایک جمران انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز, جمران انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز. جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں کہ یہ قرآنک سائنسز کیا ہیں, یقین کیجئے کہ یقین نہیں آتا کہ یہ بچے ایسے کیسے ہو سکتے ہیں. وہ بچے جنہوں نے شاید ابھی بلوغت بھی نہ پائی ہو, چھوٹے معصوم بچے, لیکن قرآن کے بارے میں جو ان کی علم ہے, جو ان کی میموری ہے, میں نہیں کہہ سکتا انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے, اللہ عالم, لیکن جو انڈرسٹینڈنگ ان کی اس وقت قرآن کے حفظ کے بارے میں ہے, لا تعداد لوگ یہ ادارہ پروڈیوس کر رہے ہیں. اور ایک آغا وصال ہیں جنہوں نے اس کا خیال پیدا کیا. لیکن علی مہدی ہمارے ساتھ ہیں. علی بھائی السلام علیکم. علی, یہ ادارہ کیا کر رہا ہے اور سب سے زیادہ ضرور کیوں کر رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں شکریہ ادا کروں گا سما کا کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے پہلے بھی آئے تھے یہاں, آج بھی آپ نے دعوت دی. ہم آپ کے مشکور ہیں ماشاءاللہ. ہمارا ادارہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے بچے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں تیار ہوتے ہیں, حافظ قرآن بنتے ہیں, مگر جس انداز میں ان بچوں نے حفظ کیا, ابھی ہم ان کا عملی مظاہرہ بھی پیش کریں گے, کہ آپ دیکھیے کہ کسی بھی صفحے کی آپ کوئی سی بھی آیت ان سے پوچھیں اس پورے قرآن سے, جو کہ خط عثمان طٰہٰ سے لیا گیا ہے, اور خط عثمان طٰہٰ ایک عربی خط ہے جو کہ بڑا مشہور و معروف ہے, اور اس کی اصل پہچان بھی ایک یہ ہے کہ ہر سال حجاج کرام کو حج کے موقع پہ تحفتاً دیا جاتا ہے. تو جو ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اگر اپنے ہاتھوں میں وہ قرآن لے لیں, اگر ان کے گھر سے کوئی اس سعادت سے فیضیاب ہوا ہے تو وہ دیکھیں گے کہ قرآن ہاتھ میں لے کے بچے جب جواب دیں تو ہر صفحے پہ کتنی آیات ہیں, صفحے کی پہلی آیت کون سی ہے, آخری آیت کون سی ہے, سورہ کا نام کیا ہے, پارے کا نمبر کون سا ہے, یا جو آیت. ان بچوں کی عمر کیا ہے؟ ان بچوں کی عمر جو ہے تقریباً 8 سال سے لے کے 14 سال تک ہے. واہ, ان بچوں کو بلا لیں. جی آئیے بچوں, آئیے, بسم اللہ. کلیپنگ ہونی چاہیے بھی بچوں کی, اتنے زبردست طالب علم جو ہمارے پاس آئے ہیں. السلام آئیے بیٹا, آئیے علیکم. بیٹا. ادھر یہ بلال بھائی یہ چھوٹی والی اسٹوڈنٹ میں لے لوں. اچھا, آپ بھی ان کے ساتھ آئی ہو, ماشاءاللہ, آپ بھی یاد کر کے آئی ہو سب کچھ. چلو پھر تمہیں اچھا, آپ ادھر آ جائیں نا, یہ تو پیاری جان, ادھر آ, ادھر. وہ بیگ بھی اتنا بھاری اٹھایا ہوا ہے آپ نے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, میری ابھی ان کے ساتھ طالب علموں کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہوا, کوئی گفتگو نہیں. میں جو ان سے پوچھوں گا نا, بالکل علی, وہ یہ پوچھوں گا مثال کے طور پہ, یہ قرآن یہ میں رینڈم کھولتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ پیج نمبر 193 کی پہلی اور آخری آیت کیا ہے. ایک یہ کوشچن کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتا ہوں. میں کھولتا ہوں جناب علی ایک کتاب جسے امام علی کرم اللہ کے جو کال ہے, میں ان کو کال نہیں پوچھتا, میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے رینڈم کھولا اور عورت اور مرد کی صفات کے بارے میں امام علی کرم اللہ کیا کہتے ہیں, یہ بتا سکیں گے کہ نہیں. پھر تیسرا امتحان, قرآن کے جو موضوع ہیں, ان موضوعوں میں سے میں کہیں سے بھی جاتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ جن سے خدا نے عہد لیا ہے یہ کیا ہے اور یہ کون ہے, کیا یہ بچے بتا سکیں گے؟ مجھے یقین کریں نہیں پتا کہ وہ بتا سکیں گے نہیں. جن کے پاس یہ قرآن حکیم ہے وہ اپنا قرآن کھولیں, ہمیں فون کر سکتے ہیں. ہمارے آڈینس کے پاس قرآن حکیم یہاں پہ بچوں کے پاس اویلیبل ہے, کوئی لے کے کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے. اجازت ہے میں ان بیٹیوں سے پہلے بات کر لوں, آپ اگر سوال کرنا چاہیں مائک کے پاس بھی قرآن جو لے آتی ہوں. اوکے, اچھا جی, ایٹ رینڈم کھولتے ہیں, بسم اللہ کریں. بسم اللہ, بسم اللہ. پیج 499 پہ پہلی اور آخری آیت. 299 سوری 299 جی, پیج 299. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پیج نمبر 299. اس پیج پہ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 سے لے کر 53 کل آیات اس پیج کی 8 ہے, اور سینٹرل آیت نہیں ہے اس پیج میں. یہ پیج رائٹ سائڈ پہ ہے. سبحان اللہ, سب مل کے بولیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جیتی رہو, جیتی رہو, جیتی رہو. ایک اور پوچھ لوں, اب آیت کی تلاوت بھی کرو. آیت کی تلاوت کر دو بیٹا. صفحے کی پہلی آیت تلاوت کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ جی. پیج 319 آخری آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 319, 16ویں پارے کا 18واں پیج. اس پیج کی پہلی آیت 99 سورہ طٰہٰ, آخری آیت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113
کل آیات اس صفحے پر 15 ہیں، سینٹرل آیت 106 اور پیج رائٹ سائڈ پر ہے، اور لاسٹ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ سبحان اللہ سبحان آڈینس میں سے اللہ۔ یہ کون ان سے سوال پوچھنا چاہے گا؟ میں چاہوں گی آڈینس سے، سلمان آپ لوگ پوچھنا چاہیں گے؟ آپ لوگ کے پاس لے آؤں قرآن؟ پیج نمبر میں چاہوں گی، جی جی ٹھیک ہے، ہاں آڈینس سے پیج نمبر آگے دیکھو 505 505 یہ قرآن لائیے گا تاکہ میں دکھا سکوں۔ 505 کو بند نہ کیجیے گا۔ 505 آ جائیے بیٹا، آ جائیے 505 جی، ادھر ہی رہیے گا، میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ پیج نمبر 505 بیٹا، پہلی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 505 سورہ احقاف، آیت نمبر 21 سے لے کے 28 تک۔ ٹوٹل آیتیں 8 ہیں، سینٹرل آیت نہیں ہے۔ سینٹر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ یہ ناقابل یقین بات ہے، ناقابل یقین بات ہے، یہ ناقابل یقین بات ہے، سوائے معجزے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ علی ابھی ٹھہریے ذرا، قرآن حکیم کے موضوعات میں سے بات کر سکتا ہوں آپ سے؟ مل کر لوں؟ پکی بات ہے؟ اوکے جی، ایٹ رینڈم کھول رہا ہوں میں۔ جہاد کرنے والے شہداء کا مقام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور رینڈم پہ کھول لوں، ایک اور کھولتا ہوں، عدل اور انصاف کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ سبحان اللہ۔ حضرت میں کہاں سے، میرا دماغ سوچنے سے کہاں سے کہ ہم نے ان کو پیج بتایا، لائک اگر 505 صفحہ ہے، پہلی آیت ہے۔ بچے نے جو پڑھا ہے، یقیناً اللہ عدل اور احسان اور قریب والے کو حق دینے کا حکم عطا کرتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے، شاید تم نصیحت کو قبول کرو۔ سبحان اللہ، جیتے رہیے۔ اب ایک آخری امتحان آپ کا، خدا کی قسم امتحان لینے کو میرا جی نہیں کر رہا، لیکن میں صرف تسلی کے لیے لے رہا ہوں۔ نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کو رینڈم کھولتا ہوں، موضوع نکلے گا، اس پہ بیٹیوں آپ سے بات کروں گا۔ نہج البلاغہ بھی بچوں نے پڑھی ہو، ماشاءاللہ کلمات کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ یہ فرمائیے کہ حلال اور حرام کی پابندی کے بارے میں امام علی کرم اللہ نے کیا فرمایا؟ وقال علیہ، حکمت نمبر 105 حلال و حرام کی پابندی۔ وقال علیہ السلام ان اللہ افترض علیکم الفرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا تعتدوها ونهاكم عن اشیاء فلا تنتهكوها وسکت لكم عن اشیاء ولم يدعها نسیانا فلا تتکلفوها۔ ماشاءاللہ۔ میں صدقے جاؤں، اللہ نے چند فرائض تم پر عائد کی ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، اور تمہاری حدود کو مقرر کر دیے گئے ہیں، اور ان سے تجاوز مت کرو۔ یہ امام علی کا قول ہے۔ اب میں آپ کی طرف دیکھ کے صفحے کو پلٹ رہا ہوں، اور عورت و مرد کی صفات۔ آپ پڑھنا چاہو گے چھوٹو؟ جی بیٹا۔ وقال علیہ السلام
خيار خصال النساء شرار خصال الرجال الذهب والجبن والمنكسة فإذا كانت المرأة مزهوة لم تمكن من نفسها وإذا كانت بخيلة حفظت معلها ومال بعلها وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لها. عورتوں کی بہترین خصلتیں وہ ہیں. ترجمہ بھی کر سکتے ہیں؟ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل وہی کہہ رہے ہیں کہ کافی دیر سے ترجمہ بھی کروائیں آپ. جی جی بالکل. جی ترجمہ کیا بیٹا؟ عورتوں کی بہترین خصلتیں وہ ہیں جو مردوں کی بدترین صفتیں ہیں. غرور، بزدلی اور کنجوسی. اس لیے کہ عورت جب مغرور ہوگی تو کسی کو اپنے نفس پر قابو پانے نہ دے گی اور کنجوس ہوگی تو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی اور بزدل ہوگی تو ہر اس آفت سے ڈرے گی جو اسے پیش آئے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. مجھے لگتا ہے ساری زندگی میں نے ویسٹ کر دی اور یہ آڈینس ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ میرے بھائی سوال کچھ جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ 3532 آئی تھے. 582 532 پیج ہے. جی جی پیج نمبر. پیج نمبر. اس کی پہلی اور درمیانی آیت پوچھ لیں. نہیں یہ شروع کی آیت مجھے شروع کی آیت 582. جی بیٹا. 582. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سورہ پڑھا اور پھر پڑھنے لگے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹا ایک بات بتائیے گا، نماز کی پابندی کے بارے میں کیا احکامات ہیں قرآن میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. سورہ بقرہ آیت نمبر 238. اور ترجمہ بھی کر دو گی؟ فرمائیے. نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ایک لفظ بھی اس نے ادھر اور ادھر نہیں کیا ترجمے میں. اس کے سوا ڈاکٹر صاحب اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ سوائے یہ کہ ہم اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو آپ جیسا کر دیں. اللہ ہماری اولاد کو آپ جیسا کر دیں. ڈاکٹر صاحب کیا میں کس اکیڈمی میں ایڈمیشن لے سکتی ہوں؟ بچوں کے لیے ہمارے پاس جو سلسلہ ہے وہ کلاس 3 سے لے کے کلاس 8 تک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم ہر سال آفر کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کے لیے سمر کیمپ لگاتے ہیں. سمر کیمپ ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں آتا ہے اور اس میں تقریباً 1 ماہ کا ہمارا سمر کیمپ ہوتا ہے جس میں ہم قرآن کی موضوعاتی آیات ان کو حفظ کراتے ہیں ترجمے کے ساتھ. اس کے بعد پھر یہ ہمارے بچے جو ہے انہی میں سے سلیکٹ ہوتے ہیں بچے جو 2 سال سے بھی کم کے عرصے میں یا کچھ تھوڑا سا زیادہ یہ قرآن کریم مکمل اسی انداز میں. اور اس کے بعد قرآن کریم اور اس کے بعد پھر نہج البلاغہ بھی. اور پھر نہج البلاغہ قرآن کے اور پھر ترجمہ. میرا خیال تھا کہ شاید ترجمے میں یہ اردو کیونکہ ہے نا تو اس میں شاید اپنا ایک لفظ کم یا زیادہ کر دیں. ڈاکٹر صاحب بالکل ایک درخواست ہے، ہم نے وقفے پہ جانا ہے، بچوں سے درخواست ہے یہ آپ برکت کے لیے نا ہمارے سیٹ پر ہی رہیں. ہم اگلا سیگمنٹ کریں گے لیکن آپ یہیں رہیں گے نا، ہمارے ساتھ رہیں گے. اور بھی میں نے چھوٹو سے بھی یہ تقریباً میں بتاؤں تقریباً 25 سے زائد روشیں ہیں قرآن کی جس طرح یہ سنا رہے ہیں. ٹیکنکس ہیں ان کے پاس جس کی وجہ سے قرآن یہ انہوں نے حفظ کیا ہے. وہ بہت ساری ہیں. ابھی تو آپ نے تقریباً 4-6 قسم کی پوچھی ہیں مگر یہ ہر صفحے کی پہلی آیت، ہر صفحے کی آخری آیت. اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو دیکھ لے علی مہدی کی، اور اس جیسے لوگ جو ہے نا وہ پاکستان میں بہت سارے کرتے کیونکہ ہمارے آنے والی اولادوں کی آپ لوگ امید ہے. علی بالکل اللہ خوش رکھے آپ کو. وقفے پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں. واہ واہ. اچھا رمضان میں ابرار یہ ہمارے پاس بچے آئے ہوئے ہیں ان کے اسکول سے اور یہ بچے جو ہیں یہ حافظ بھی ہیں اور حفیظ بھی ہیں. قرآن کی جو انہوں نے حفاظت کی ہے وہ اعلیٰ ترین انہوں نے کی ماشاء اللہ تعالیٰ.
اور قرآن کے ایسے ایسے علوم سے واقف ہیں جو کہ ہم اور آپ عام طور پہ زندگی میں جانتے ہی نہیں. مثال کے طور پہ ان بچوں سے میں نے پوچھا کہ قرآن کا فلاں مضمون جو ہے اس میں کیا آیت ہے, وہ آیت سنا رہے جو اس مضمون کی ہے, اور پھر وہ سورہ بتا رہا ہے کہ وہ کس سورہ میں کون سی یہ بلکہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ, کیونکہ ابھی ہماری آڈینس میں سے بھی وہ صرف پیج بتاتے ہیں کہ یہ پیج ہے اور اس کی پہلی سورت بتا دیں, وہ آپ کو آیت بتائیں, وہ سورہ بتائیں گے اور آیت پیج نمبر بھی آپ کو کہیں گے کہ یہ رائٹ سائڈ پہ کہ لیفٹ سائڈ پر ہے, یہ بھی بتا دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے کاش کہ ہماری اولاد بھی ایسی ہو. خدا کی قسم آپ کے آنے سے پہلے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ایسا